صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ابھی کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس چیز کے گرنے کی آواز تھی؟ صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ یہ کس چیز کے گرنے کی آواز تھی۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آج سے 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ آج جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز تھی۔ وہ پتھر 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج جہنم کی گہرائی میں پہنچا ہے، 70 سال کے بعد یہ اس کی آواز تھی۔ احباب گرامی، آج ہم اگر اپنے گریبان کو جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم بیٹھے بیٹھے کیا کچھ نہیں کہہ دیتے کہ جہنم میں جائیں گے، اگر گئے تو دیکھا جائے گا معاذ اللہ۔ احباب گرامی، جہنم کوئی اتنی ہلکی چیز نہیں کہ جیسے دنیا میں ہم نے کسی معاملے کے بارے میں کہہ دیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہ، جہنم میں اگر ایک چکر لگانے کے لیے بھی جانا پڑا تو احباب گرامی، وہ پتھر جو جہنم میں پھینکا گیا تھا 70 سال بعد جہنم کی گہرائی میں پہنچا، اگر صرف ایک چکر لگانے کے لیے جہنم میں پھینک دیا گیا تو 70 سال جہنم کی گہرائی میں جانے کے لگیں گے، اور پھر اگر اتنے ہی اوپر آنے کے لیے لگا لیں تو 70 سال۔ ویسے کسی چیز کو اگر بلندی سے نیچے کی طرف پھینکا جائے تو اس کی رفتار بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کا جو سفر ہے وہ جلدی طے ہوتا ہے، اور اگر نیچے سے بلندی کی طرف جانا ہو رفتار بھی کم ہوتی ہے، سفر طے کرنے میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے۔ اگر اتنا ہی سفر دیکھا جائے تو کم از کم 140 سال جہنم کا ایک چکر لگانے میں لگ جائیں گے۔ احباب گرامی، لہذا یہ کہہ دینا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا یا جہنم میں گئے تو دیکھا جائے گا، یہ زبان سے کہہ دینا آسان ہے، لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو یہ بڑا مشکل امر ہے۔ جہنم کی آگ یہ کوئی دنیا کی آگ جیسی نہیں کہ جس کے اوپر ہاتھ کیے ہٹا لیے کچھ نہ ہوا، یا زیادہ سے زیادہ جسم کا کچھ حصہ جلا دیا۔ امام آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اسے جہنم اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے، اور وہ آگ کے جوتے جس کے پاؤں میں پہنائے جائیں گے، اس کی آگ کے جوتوں کی گرمی اور تپش اتنی ہوگی کہ اس کی گرمی اور تپش سے انسان کا دماغ پگھل کر باہر آ جائے گا۔ احباب گرامی، جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ 1000 سال تک آگ کو جلایا گیا، آگ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک مزید اس آگ کو، جہنم کی آگ کو جلایا گیا، آگ سفید ہو گئی، پھر مزید 1000 سال کے لیے اس کو جلایا گیا، پھر یہ سیاہ ہو گئی، اور اب جہنم کی آگ سیاہ ہے۔ جہنم کی آگ سیاہ ہے، دنیا کی آگ اجالا پیدا کرتی ہے، دنیا کی آگ کہیں اندھیرا ہو جلا دیا جائے تو اجالا ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، جو دکھائی نہیں دے رہا تھا نظر آنے لگتا ہے، لیکن جہنم کی آگ یہ اجالا نہیں بلکہ اندھیرا پیدا کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی آگ جتنی گرم ہے اس سے 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ گرم ہے۔ احباب گرامی، آپ اندازہ کیجئے کہ اگر سخت گرمی ہو اور سخت گرمی کے اندر ایک کمرے میں آگ جلا دی جائے
تو उसके करीब बैठना तो दूर, कमरे में बंदा खड़ा नहीं हो सकता, इस कदर वो गर्मी और तपश उस आग की ज्यादा होती है। अहबाब गिरामी, अगर इस आग की गर्मी और तपश इतनी ज्यादा है तो जो आग इससे 69 गुना ज्यादा गर्म है, उसकी तपश और गर्मी का हाल क्या होगा। कि जहन्नुम में जब जहन्नमी प्यास से तड़पेंगे, उन्हें शदीद प्यास लगेगी, वो पीने के लिए पानी मांगेंगे, काफी अरसा तक उनकी बात को सुना ही नहीं जाएगा, वो बिलबिलाते रहेंगे, चीखते रहेंगे, ना उनकी कोई चीख सुनेगा, ना उनकी कोई पुकार सुनेगा। जब तवील अरसा गुजर जाएगा, जहन्नुम का दरोगा झिड़क कर कहेगा कि बताओ क्या कहते हो, क्या चाहते हो। कहेंगे प्यास की शिद्दत है, पानी चाहिए, प्यास बड़ी सख्त है, पीने के लिए पानी दिया जाए। तो हदीस मुबारका में आता है, उन्हें जो पीने के लिए पानी दिया जाएगा वो माए हमीम होगा, माए हमीम पीने के लिए उन्हें दिया जाएगा। और उलमा फरमाते हैं माए हमीम ये खोलते हुए गर्म पानी को कहते हैं। जहन्नमी जब पीने के लिए इसको मुंह के करीब करेंगे तो इसकी गर्मी और तपश से उनके चेहरों की खाल पिघल कर प्याले में गिर जाएगी, पिघल कर उस बर्तन में गिर जाएगी जिसमें ये पानी दिया जाएगा। लेकिन चूंकि प्यास की शिद्दत इतनी होगी, वो इसके बावजूद इस पानी को पिएंगे, और जब पानी को पिएंगे तो ये पानी इस कदर खोलता हुआ गर्म होगा कि ये उनकी अंतरियों को चीरता हुआ निकल जाए।